بھٹو سزائے موت ریفرنس کیا 44 برس پرانا قضیہ ختم ہو پائے گا؟ کیا اس بار سپریم کورٹ کی جانب سے ذوالفقار علی بھٹو کو سزائے موت دیے جانے کے فیصلے کا قضیہ کسی نتیجے پر پہنچے بغیر دوبارہ سد خانے کی زینت نہیں بننے پائے گا؟ سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے نظر ثانی کی درخواست خارج کیے جانے کے بعد لاہور ہائی کورٹ کے حکم سے راولپنڈی کی سینٹرل جیل میں پیپلز پارٹی کے بانی چیئرمین ذوالفقار علی بھٹو کو 4 اپریل 1979 کے دن تختہ دار پر لٹکا دیا گیا تھا۔ اس عدالتی فیصلے کے 44 برس بعد پاکستان کی عدالت عظمیٰ بھٹو کیس پر ایک صدارتی ریفرنس کی سماعت کر رہی ہے۔ سال 2011 میں دائر کیے گئے اس صدارتی ریفرنس کی آخری سماعت 11 برس قبل چیف جسٹس افتخار محمد چودھری کی سربراہی میں سپریم کورٹ کی 11 رکنی بینچ نے کی تھی، جس کے بعد یہ ریفرنس گویا فراموش کر دیا گیا۔ قرائن سے لگتا ہے کہ اس بار یہ قضیہ کسی نتیجے پر پہنچے بغیر دوبارہ سدخانے کی زینت نہیں بن پائے گا۔ بھٹو کی سزا کے خلاف دائر کردہ صدارتی ریفرنس ہماری عدالتی تاریخ کے لحاظ سے ایک منفرد قضیہ ہے، جس کی پہلے کوئی نظیر دستیاب نہیں، شاید ویسا ہی منفرد جیسا کہ خود بھٹو کی عدالتی سزا کا فیصلہ، جو پاکستان کے عدالتی نظام میں آج تک ایک منفرد حیثیت رکھتا ہے۔ بھٹو کے مقدمے میں سب سے زیادہ بنیادی سوال جو عدالت کے سامنے ہے وہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ کی طرف سے دیے گئے کسی فیصلے پر جس میں قانون کے مطابق نظر ثانی کا آخری دستیاب آپشن بھی استعمال کیا جا چکا ہو، آئین کے آرٹیکل 186 کے تحت نظر ثانی کا مزید راستہ نکالا جا سکتا ہے۔ اگر عدالت عظمیٰ یہ بھاری پتھر اٹھانے کا فیصلہ کر لیتی ہے اور اس ریفرنس کو قابل سماعت گردانتے ہوئے اسے قابل سماعت قرار دیتی ہے، تو یہ پاکستان کی عدالتی تاریخ کا ایک منفرد واقعہ ہوگا کہ قریب نصف صدی بعد ایک فرد واحد کے خلاف دیے گئے فیصلے پر عدالت اس بار خود پر فرد جرم عائد کرے گی اور اپنے ہی ادارے کے خلاف شہادتوں کا جائزہ لیتے ہوئے ثبوتوں کی روشنی میں کسی نتیجے پر پہنچے گی۔ قابل شنوائی قرار دیے جانے کے بعد فیصلے کے مراحل شاید اس قدر پیچیدہ نہ ہوں۔ آئین اور قانون سے وابستہ لوگ جانتے ہیں کہ بھٹو کی پھانسی کی سزا پاکستان کی تاریخ کا واحد فیصلہ ہے جس میں آنت جرم میں پھانسی کی سزا سنائی گئی، لیکن اس کے بعد پاکستان کی کسی بھی عدالت نے اس فیصلے کی بطور قانونی نظیر پیروی نہیں کی۔ پاکستان کے قانونی حلقوں میں اس فیصلے کو عدالتی فیصلے کی حیثیت سے دیکھا ہی نہیں گیا۔ کبھی کسی وکیل کے ہونٹوں سے دوران سماعت اس فیصلے کا حوالہ سرزد بھی ہو گیا ہو تو بینچ کی طرف سے اس سے اس طرح تغافل برتا جاتا ہے جیسے ایسی کوئی نظیر وجود ہی نہیں رکھتی۔ اس بار اگر عدالت نے خود پر فرد جرم عائد کر دی اور عدالت کو بھٹو کیس کے فیصلے کا زندو جائزہ لینا پڑا تو عدالت کے لیے اب کی بار خود کو بری کر لینا مشکل ہو جائے گا۔